السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے کہا ہے کہ 5 سال سے کم عمر بچے کسی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے ہمراہ مسجد حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرے نے ہفتے کو ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ والدین اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو کسی اجازت کے بغیر ہمراہ لا سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ بچوں کے لیے اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ وزارت کہ سعودی وزارت حج و عمرے نے اس سے قبل بیان میں کہا تھا کہ سیاحت اور وزٹ ویزوں پر دنیا کے کسی بھی ملک سے آنے والے افراد عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہر ویزے پر عمرے کی اجازت ہوگی۔ عرب ممالک نے جدہ میں خودکش بمبار کی ہلاکت کے بعد سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ہفتے کو متحدہ عرب امارات نے ایک بیان میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے مملکت کی سلامتی اور استحکام کو لاحق تمام خطرات کے خلاف اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ جمعے کو عبداللہ الشہری نے اس وقت خودکش جیکٹ سے دھماکہ کیا جب حکام نے انہیں جدہ میں گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس سے ایک پاکستانی شہری اور 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ امارات کی وزارت خارجہ نے سعودی سیکورٹی فورسز کی مستعدی اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے دھماکے میں زخمی ہوئے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی ایوان شاہی کے مشیر اور شاہ سلمان سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ العربیہ نے پولینڈ کے شہر ریسیسکو میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اس موقع پر اقوام متحدہ کے نمائندے اور پولینڈ میں سعودی سفیر سعد بن صالح بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے پولینڈ میں پناہ لینے والے یوکرین کے شہریوں کی مدد کے لیے طبی سامان فراہم کیا ہے۔ مملکت نے یوکرین کے پناہ گزینوں کے لیے $10 ملین کی امداد دی ہے۔ ٹرپ ایڈوائزر کی طرف سے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں سیر کے لیے سب سے بہترین مقامات میں فراری ورلڈ ابو ظہبی، یاس واٹر ورلڈ، وارنر برادر زور ابو ظہبی، خسر الوطن کو سیاحوں کے لیے بہترین مقامات کے ایوارڈ برائے 2022 دیے گئے ہیں۔ ٹرپ ایڈوائزر مسافروں کے گزشتہ 12 مہینوں کے تجربات، دوروں، پرکشش مقامات اور سرگرمیوں کے معیار کو تسلیم کرتا ہے، جو 2022 کے مسافروں کی انتہائی سفارش کردہ سرگرمیوں پر دیے گئے ہیں۔ دبئی میں اونٹ کی سواری کی تربیت دینے کے لیے پہلا باقاعدہ لائسنس یافتہ اسکول کا افتتاح انجام دیا گیا، جو کہ دبئی کی سب سے مقبول سیاحتی سرگرمی کے فروغ میں مدد دے گا۔ اسکول کی شریک بانی اور ٹرینر لینڈا کریکن برگر نے بتایا کہ وہ 2021 میں اکیلے اونٹ پر سواری کر کے تھک گئی تھی اور پھر انہیں عربین ڈیزرٹ کیمل رائڈنگ سینٹر کا خیال آیا، جسے اب وہ کامیابی سے چلا رہی ہے۔ جرمن ٹرینر نے اپنے کام سے متعلق بتایا کہ اونٹ کی سواری میں سوار کے وزن سے بہت مدد لی جاتی ہے۔ مثلاً اگر اونٹ کو سمت بدلنے کا بتانا ہوگا تو لگام کے علاوہ جسم کی حرکت سے بھی بتایا جاتا ہے۔ سری لنکا کی حکومت نے ہندوستان کے ان خدشات کے باوجود کہ وہ نئی دہلی کی فوجی تنصیبات کی جاسوسی کر سکتا ہے، ایک متنازع چینی تحقیقی جہاز کو جزیرے کا دورہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ خبررساں ادارے AFP نے حکام کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے۔ یوان وانگ 5 کو بین الاقوامی شپنگ اور تجزیاتی سائٹس نے تحقیق اور سروے کے جہاز کے طور پر کہا ہے، لیکن اسے دوہری استعمال کرنے والے جاسوسی جہاز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سری لنکا کے پورٹ ماسٹر نرمل پی سلوا نے کہا کہ انہیں وزارت خارجہ سے 16 سے 22 اگست تک جہاز کو ہیمبنٹوٹا بلانے کی منظوری مل گئی ہے۔ پابندیوں کے بعد بھی امریکہ نے ہندوستان سے روسی خام تیل سے تیار کردہ ایندھن خریدنے پر اعتراض جتایا ہے۔ خبررساں ادارے رویٹرز کے حوالے سے امریکی محکمہ خزانہ نے بتایا کہ ایک بھارتی جہاز روسی ٹینکر سے اونچے سمندر میں تیل لے کر مغربی ساحل پر واقع گجرات کی بندرگاہ پر لایا اور اسے صاف کر کے یہاں بھیج دیا گیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر مائیکل پاترا نے بتایا کہ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ یہ منتقلی ہائی سی کے ذریعے ہو رہی ہے، تاہم ہندوستان میں امریکی سفارت خانے نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے فروری میں یوکرین پر حملے کے بعد روس پر پابندیاں عائد کی تھی۔ اس کے تحت خام تیل، ریفائنڈ ایندھن، کوئلہ اور گیس سمیت روسی نژاد توانائی کی مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر ہندوستان میں ایک تقریب میں RBI کے ڈپٹی گورنر نے بتایا کہ ریفائنڈ پروڈکٹ کو اس جہاز پر واپس رکھا گیا تھا اور وہ بغیر کسی منزل کے روانہ ہو گیا تھا۔ پاترا نے کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ روسی خام تیل پر عمل درآمد کیا گیا ہے اور اسے ایک ڈسٹلٹ میں تبدیل کیا گیا ہے، جو ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان تائیوان نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تائیوان کی وزارت خارجہ نے آبنائے اور خطے میں سلامتی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس کارروائی کرنے پر امریکہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس سے متعلق ایک بیان ہفتے کو سامنے آیا ہے۔
خبر رساں ادارے ریوٹرز کے مطابق یہ بیان امریکی انڈو پیسیفک کوآرڈینیٹر کرٹ کیمبل کے تبصروں کے جواب میں سامنے آیا ہے، جنہوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ چین نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے پر زیادہ رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ایف بی آئی نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر سے کچھ ٹاپ سیکرٹ سرکاری دستاویزات برآمد کیے ہیں۔ امریکی میڈیا نے یہ اطلاع دی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ کچھ دستاویزات کو ٹاپ سیکرٹ کے طور پر نشان زد کیا گیا تھا۔ جرنل نے کہا کہ یہ فہرست 7 صفحات پر مشتمل دستاویزات میں شامل کی گئی ہے، جس میں 5 میں ٹرمپ اسٹیٹ کے لیے سرچ وارنٹ بھی شامل ہیں۔ محکمہ انصاف نے ٹرمپ کے اعتراضات کو ایک طرف رکھتے ہوئے فلوریڈا کے جج سے سرچ وارنٹ منسوخ کرنے کو کہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا کہ ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے تقریباً 20 بکس برآمد کیے، جن میں تصاویر کا ایک بائنڈر، ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ اور سابق صدارتی معاون راجو اسٹون کے لیے ٹرمپ کی معافی شامل ہیں۔ اس میں فرانس کے صدر سے متعلق معلومات بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ قومی وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نفرت اور انتشار کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ ہفتے کو وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی آزادی کے سفر پر لے کر جائیں گے۔ معاشی آزادی کے بغیر حقیقی آزادی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی اور بطور وزیراعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کی پیشکش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی کسی ملک کا مخالف نہیں ہوں، میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں۔ عمران خان نے ہفتے کو لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں، غلامی نہیں چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں سب سے طاقتور کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے۔ دوسری چیز، امریکہ کو پاکستان اپنی سب سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے۔